الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے احباب نماز توبہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً سوال کرتے رہتے ہیں، تو ایسے بھائیوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نماز توبہ کے تعلق سے ایک حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ اسے ہمارے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے، اس گناہ کے بعد اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے استغفار کرے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، اللہ رب العزت اسے وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب ان سے بے حیائی پہ مشتمل کوئی غلطی ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنی غلطی پہ جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، پشیمانی کے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، اسے چاہیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور معافی مانگنے سے پہلے اگر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا، ایک امام بن جائے باقی اس کے مقتدی بن جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نماز انفرادی طور پہ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا، کچھ لوگوں نے نماز توبہ کے تعلق سے مخصوص طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز توبہ کے لیے آپ 2 رکعتیں ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وظیفہ 70 بار کہیں یا 100 بار کہیں، اور اس کے بعد 100 بار یہ کہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ طریقہ لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا، آپ کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی عبادت قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، اسے اس کی اصل حالت پہ رہنے دیا جائے، اور اسے مخصوص کوئی صورت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت معافی مانگنے کی توفیق بخشے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم پہلے اچھی طرح وضو کریں، پھر اچھی طرح 2 رکعتیں ادا کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے التجا کریں، درخواست کریں، اپنے گناہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ لیکن اس سلسلے میں کسی قسم کی بدعت کو
بدعت کو اپنانے سے گریز کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔